میں سوچ رہی تھی کہ علامہ اقبال شاہین سے کیوں اتنی محبت کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی۔ پھر میں نے کچھ فیکٹس فائنڈ کیے عقاب سے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک شعر جو علامہ اقبال کا بہت ہی شاندار شعر ہے عقاب سے ریلیٹڈ، یہ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے ہے جو رسک نہیں لیتے، اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑتے اور اپنی زندگی کو مشکلات سے دوچار ہو کر گزارتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قیادت کے لحاظ سے وہ کون سے 7 اسباق ہے جو ہم ایگل سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے، عقاب اکیلے اور اونچائی پر اڑتے ہیں۔ وہ چڑیوں یا دوسرے چھوٹے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ تنگ دماغ والے چڑیوں اور کوؤں سے دور رہو آپ بھی، جو تمہیں نیچے لے آتے ہیں۔ عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، اچھی صحبت رکھیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، عقاب ایک درست بصارت رکھتے ہیں۔ وہ 5 کلومیٹر تک کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی دور اندیش بنیں، چیزوں کو دور اندیشی سے سولو کریں، اپنی مشکلات کو، اپنے زون کو دیکھیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو۔ رکاوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عقاب شکار سے اس وقت تک اپنی توجہ نہیں ہٹائے گا جب تک کہ وہ اسے پکڑ نہ لے۔ ایک نقطۂ نظر رکھیں اور توجہ مرکوز رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی رکاوٹ ہے اور آپ کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، عقاب مردہ چیزیں نہیں کھاتے، وہ صرف تازہ شکار پر کھانا کھاتے ہیں۔ اپنی ماضی کی کامیابیوں پر بھروسہ نہ کریں، فتح کے لیے نئے محاذوں کی تلاش میں رہیں۔ اپنے ماضی کو وہیں چھوڑ دو جہاں اس کا تعلق ہے ماضی۔ 4 پوائنٹ ہے ہمارا، عقاب طوفان کو پسند کرتے ہیں۔ جب بادل جمع ہوتے ہیں تو عقاب پرجوش ہو جاتے ہیں۔ عقاب طوفان کی ہوا کو اوپر اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک بار جب اسے طوفان کی ہوا مل جاتی ہے تو عقاب اسے بادلوں سے اوپر اٹھانے کے لیے تیز طوفان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے عقاب کو اپنے پروں کو سرکنے اور آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس دوران باقی تمام پرندے درختوں کے پتوں اور شاخوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اپنے چیلنجوں کا یہ جانتے ہوئے سامنا کریں کہ یہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر بنائیں گے۔ ہم زندگی کے طوفانوں کو مزید بلندیوں تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے والے چیلنجوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کا مزہ لیتے ہیں اور ان کا فائدہ مند استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مشکلات سے مت گھبرائیں۔ 5 پوائنٹ ہے، جب ایک مادہ عقاب کسی نر سے ملتی ہے اور وہ جوڑنا چاہتی ہے تو وہ نر کے ساتھ نر کے ساتھ زمین پر اٹھتی ہے اور وہ ایک ٹہنی چنتی ہے۔ وہ اس کا تعاقب کرنے والے مرد کے ساتھ ہوا میں واپس اڑتی ہے۔ ایک بار جب وہ اپنے لیے کافی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے تو وہ ٹہنی کو زمین پر گرنے دیتی ہے اور اسے گرتے ہی دیکھتی ہے۔ نر ٹہنی کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ جتنی تیزی سے گرتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے اسے پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے اس کو زمین پر پہنچنے سے پہلے نہ پکڑا تو وہ فیل ہو جاتا ہے اور جو مادہ ہوتی ہے وہ پھر اس سے جوڑ نہیں ملاتی، پھر اسے مادہ عقاب کے پاس واپس لانا پڑتا ہے۔ مادہ عقاب ٹہنی کو پکڑ کر بہت زیادہ اونچائی پر اڑتی ہے اور پھر ٹہنی کو نر کے پیچھے کرنے کے لیے گراتی ہے۔ یہ گھنٹوں تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ مادہ عقاب کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ نر عقاب نے ٹہنی چننے کے فن میں مہارت حاصل کر لی ہے، جس سے عزم ظاہر ہوتا ہے۔ تب ہی وہ اسے اپنے ساتھ ملاپ کرنے کی اجازت دے گی۔ خواہ نجی زندگی ہو یا کاروبار میں، کسی کو شراکت داری کے لیے ارادہ رکھنے والے لوگوں کی وابستگی کو جانچنا ضروری ہے۔ 6 پوائنٹ ہے، عقاب تربیت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ وہ گھونسلے میں موجود پروں اور نرم گھاس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ نوجوان اڑنے کی تیاری میں بے چین ہو جائیں۔
اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دے، وہاں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ 7 اینڈ لاسٹ پوائنٹ، جب عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے پنکھ کمزور ہو جاتے ہیں اور اسے اتنی تیزی سے نہیں پکڑ سکتے جتنی اسے لینا چاہیے۔ جب وہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ چٹانوں میں دور ایک جگہ پر ریٹائر ہو جاتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے جسم کا ہر پنکھ اکاڑ دیتا ہے جب تک کہ وہ مکمل طور پر ننگا نہ ہو جائے۔ وہ اس چھپنے کی جگہ پر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کے نئے پنکھ نہ اگ جائیں، پھر وہ باہر آ سکتا ہے۔ ہمیں کبھی پرانی عادات کو ترک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو ہم پر بوجھ ڈالتی ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، عقاب کبھی ہار نہیں مانتے، تو آگے بڑھتے رہیں اور کبھی ہار نہ مانیں۔ والسلام۔